کیا منائیں اس مہنگائی میں خوشی ہم عید کی؟ کیا منائیں اس مہنگائی میں خوشی ہم عید کی؟ مفلسی میں کر رہے ہیں آگ کے دریا کو پار۔ آپ مہنگائی کا عالم اس طرح سے دیکھیے، آپ مہنگائی کا عالم اس طرح سے دیکھیے، ایک بکرے کی قیمت ہے یہاں 70,000۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے، اور عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ یہ سلسلہ چاند دیکھنے کے بعد بہت زیادہ زور و شوروں پر شروع ہو جاتا ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد جانوروں کے اور قربانی کے جو جانور ہیں ان کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کو چھو لیتے ہیں۔ مہنگائی اپنی جگہ، لیکن جو جانور بیچنے والے لوگ ہیں وہ بھی منہ بھر کر پیسہ مانگتے ہیں، مگر ایسے موقعوں پر بھاؤ تاؤ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے موقعوں پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس جانور کے پیسے اتنے نہیں لگا سکتے جتنے آپ مانگ رہے ہیں، کیونکہ جو جانور کو خریدنے والا ہے اس کے پاس بھی حرام کا یا فری کا پیسہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے 50,000 روپے کا جو جانور ہے، اگر کسی نے اس کے 1.5 لاکھ روپے مانگ لیے تو ہم اسے اپنی جیب سے نکال کر 1.5 لاکھ روپے دے دیں اور اپنے گھر کو جانور لے آئیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، اور کسی کے دماغ میں اتنا گوبر بھرا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو بیان سننے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ میرے خلاف افواہ بھی پھیلاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ سلسلہ شروع سے ہی چل رہا ہے۔ کسی زمانے میں، اب سے تقریباً 13 سال پہلے میرے خلاف شہر کے اندر، خاص طور سے شہر کے عالموں نے یہ افواہ پھیلائی کہ میں نے شب برات پر قبرستان جانے کو منع کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، میں نے کبھی منع نہیں کیا۔ میں آج بھی اپنی اسی بات پر قائم ہوں جو میں نے اس وقت کہی تھی، اور جو بات میں ہر سال کہتا ہوں۔ کسی صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا، 1-2 سال پہلے کی بات ہے، کہ مفتی صاحب آپ نے جمعے کی نماز میں بیان میں یہ جو بٹ ہوتی ہے، بٹ کھانے کو حرام کہا ہے۔ تو میں نے اس آدمی سے یہ بتلایا کہ جب سے میں نے امامت شروع کی ہے، جب سے میں نے فتویٰ دینے کا کام شروع کیا ہے، مسئلے بتانے کا کام شروع کیا ہے، یا میں نے بیان کا سلسلہ شروع کیا ہے، میں نے کبھی بھی بٹ کو نہ تو حلال کہا نہ حرام کہا، میں نے اس بارے میں بیان ہی نہیں کیا، مگر لوگ میری طرف نسبت کر کے میرے بارے میں یہ بات اڑا رہے تھے کہ میں نے بٹ کھانے کو حرام کہا ہے، جبکہ بٹ کھانا حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ حلال کہا نہ حرام کہا، مگر لوگوں نے میرے بارے میں افواہ پھیلائی۔ کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ایک بار میں نے یہاں بیان کیا، اور میں نے اس بیان میں نے قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، 12 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ کیا قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اپنے مردوں کے لیے اسے پڑھوائیں۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ کیا قرآن کریم اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم اپنے مردوں کے لیے اسے پڑھوائیں۔ تو اس کا مطلب میں نے پورا بیان کیا، اس کا مطلب بھی بیان کیا، مگر جمعہ کی نماز کے بعد میں کچھ لوگ یہاں بیٹھ گئے، پتہ نہیں کون لوگ تھے، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، 12 سال پرانی بات ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے یہ بات کہی۔ اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں بیان رٹ کر کروں، جو بیان رٹ کر کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، مگر میں رٹ کر بیان نہیں کرتا، اس لیے مجھے چپ ہو جانا پڑتا تھا۔ اس کے بعد میں نے سلسلہ شروع کیا اپنے بیان آڈیو میں ریکارڈ کرنے کا، اپنے بیان ریکارڈنگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔
اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جو لوگ مجھ پر کسی بھی طرح سے الزام لگاتے تھے کہ آپ نے یہ بات ایسے کہی، یہ بات ایسے کہی، تو میں اس بات کو سنتا تھا، پھر میں ان کو جواب دیتا تھا کہ یہ بات ایسے نہیں بلکہ ایسے کہی ہے میں نے، آپ غلط الزام لگا رہے ہیں۔ یہ تو پرانی باتیں ہو گئی۔ اب باتیں بتلاتا ہوں پچھلے جمعے کی۔ پچھلے جمعے کو جیسے میں نے بیان کیا، تو بیان کرنے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد ایک شخص نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں جو میں نے ایک مسئلہ بتلایا تھا، تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے سماج میں بہت سارے انسان روزہ رکھتے ہیں، میں نے ایسے کہا تھا۔ تو وہ شخص مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ بہت ساری عورتیں بھی روزہ رکھتی ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ انسانوں میں سبھی لوگ آ گئے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ تو لوگ یہاں پر بہت زیادہ قابل بھی آتے ہیں جنہیں پیشاب کے بعد استنجا کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے، مگر وہ آ کر ہمیں باتیں بناتے ہیں۔ ابھی میں نکلا ہوا جا رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھ سے یہ کہا روک کر کہ آپ کے بارے میں ایک چرچا چل رہی ہے۔ میں نے کہا بتلائیے کیا چرچا ہے؟ تو اس نے یہ کہا، اس آدمی نے، کہ چرچا یہ چل رہی ہے کہ آپ نے قربانی کے جانور کو خریدتے وقت بھاؤ تاؤ کرنے کو منع کر دیا ہے، یہ بات آپ کے بارے میں چل رہی ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں جواب اس کا آپ کو اپنی زبان سے نہیں دوں گا، بلکہ آپ یوٹیوب پر میرا بیان سنیں اور اس میں سنیں کہ میں نے اس میں کیا کہا ہے۔ انہوں نے پورا بیان سنا، سننے کے بعد انہیں تسلی ہو گئی۔ میں وہی بات آج بھی کہہ رہا ہوں کہ قربانی کا جو جانور ہے، اس جانور کو اتنا زیادہ بھاؤ تاؤ کرنا کہ آدمی یہ سوچے کہ جو میں روزانہ گوشت خریدتا ہوں وہ 220 روپے کلو خرید رہا ہوں، اب اگر میں اسے اتنے روپے میں خریدوں گا تو اس کا گوشت مجھے 300 روپے کلو یا 400 روپے کلو پڑے گا، تو مجھے قربانی کرنے کا کیا فائدہ؟ جب مجھے مہنگا گوشت کھانے کو مل رہا ہے تو مجھے قربانی کرنے کا کیا فائدہ؟ اس چیز کو میں نے منع کیا، اور اس چیز کو میں آج بھی منع کر رہا ہوں کہ اتنا زیادہ بھاؤ تاؤ کرنا اور اپنے دماغ کے اندر یہ بات رکھنا کہ اگر میں نے اس کو اتنے روپے میں خریدا تو روزانہ جو ہم گوشت کھاتے ہیں اس سے زیادہ بھاؤ میں مجھے پڑے گا، تو وہاں پر نیت قربانی کرنے کی نہیں ہے بلکہ گوشت کھانے کی ہے۔ نیت گوشت کھانے کی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ یاد رکھیے کہ اگر کسی آدمی نے قربانی کے جانور کو وزن کر کے خریدا، ایک تو ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ قربانی کا جانور ہے، ہم اس کو ایسے ہی خرید رہے ہیں، مثال کے طور پر 60,000 روپے کا، یا مثال کے طور پر 70,000 روپے کا ہم نے اس کو خرید لیا۔ ایک تو خریدنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، لیکن خریدنے کا قربانی کا جانور خریدنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر 1 من کا ہے، مثال کے طور پر۔ اب جب یہ 1 من کا ہے تو کتنے روپے فی کلو کے حساب سے یہ ہمیں پڑ رہا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے۔ اس کے بعد میں دونوں کے بیچ میں بھاؤ تاؤ ہوتا ہے، بھاؤ تاؤ ہونے کے بعد میں وزن کے حساب سے لوگ جانور کو خریدتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جانور کو، قربانی کے جانور کو وزن کر کے خریدنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کو وزن کر کے خریدنا بھی جائز ہے، اور اس طرح سے مگھم میں جیسے ہم خریدتے ہیں کہ 50,000 روپے کا یا 60,000 روپے کا میں اس کو خرید رہا ہوں، یہ بھی جائز ہے، دونوں ہی طرح سے جائز ہے۔ مگر پھر بھی یہ بات میں کہوں گا کہ خریدنے والے کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے جو یہ جانور، قربانی کا جانور جو مجھے پڑ رہا ہے یہ 220 روپے کلو کے حساب سے اس سے بھی زیادہ پڑ رہا ہے، یعنی ہم جو روزانہ گوشت کھاتے ہیں اس کے مقابلے کچھ زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے، اس لیے قربانی کرنے کا کیا فائدہ؟ گوشت ہمیں مہنگا کھانے کو مل رہا ہے تو قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا ہمارے یہاں پر لوگ کرتے ہیں، اس لیے یہ باتیں بتلانی پڑتی ہیں کہ ایسا ہمارے یہاں پر لوگ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد قربانی کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد گوشت کھانا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی جانور میں
بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، تو اگر 7 لوگوں میں سے کسی بھی ایک آدمی کی، کسی بھی ایک حصے دار کی نیت قربانی کرنے کی نہ ہو بلکہ گوشت کھانے کی ہو، تو ایسی صورت میں باقی جو 6 حصے دار ہیں ان 6 حصے داروں کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی، چاہے ان کی نیت صحیح ہو، چاہے ان کا پیسہ صحیح ہو، مگر ایک کی نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے باقی کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ کتابوں کے اندر صاف طور سے لکھا ہے، مگر اس طرح کے بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں کہ جن کو یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں، کیونکہ عام طور سے اور جو ممبر ہوتے ہیں شہر کی اور مسجدیں جو ہوتی ہیں ان مسجدوں میں اس طرح کی باتیں سننے کو لوگوں کو نہیں ملتی ہیں، اور یہاں پر ہم لوگ میں کتابوں کے اندر سے نئی چیزیں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں، ایسی باتوں کو جب میں بتلاتا ہوں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ کیا شریعت کے اندر ایسا مسئلہ بھی ہے؟ لیکن ہاں، شریعت کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور یہ بات جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اگر کسی بھی عالم سے، شہر کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے کسی بھی عالم سے اگر آپ مسئلہ پوچھو اور میرا نام لے کر پوچھو یا میرے بیان کا حوالہ دے کر پوچھو، اپنی زبان سے کبھی بھی کسی عالم کا مسئلہ دوسرے عالم کے سامنے بیان کرنے سے پہلے الفاظ کا ہیر پھیر سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ اگر بیان ریکارڈ ہو رہا ہو تو وہ ریکارڈنگ سامنے والے عالم کو سنائیے کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی، عالم صاحب سنیں گے، اس کے بعد جواب دینے سے پہلے 70 بار سوچیں گے۔ اور اگر آپ اپنی زبان سے کچھ بھی بتلا دو، میں نے تو کچھ اور کہا، آپ نے کچھ اور بتلا دیا، تو سامنے والا میری باتوں کے حساب سے، سامنے والا جو عالم ہے وہ میری باتوں کے حساب سے آپ کو مسئلہ نہیں بتلائے گا، بلکہ وہ آپ کو آپ کی باتوں کے حساب سے بتلائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، ان باتوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے لوگ عالموں سے بدظن ہوتے ہیں، عالموں سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ یہ بات یہاں پر آنے والے ہر نمازی کو اور ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ میرا بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر بھی ہوتا ہے۔ اگر میں اس طرح کے بیان کرنے لگوں تو شہر کے علماء میرا بائیکاٹ کر دیں گے۔ میں اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتا، میرا بیان تمام عالموں کے پاس پہنچتا ہے، مسلمانوں کے پاس بھی پہنچتا ہے، اور علماء، کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو اس طاق میں رہتے ہیں کہ مفتی خالد غلط بیان کرے پھر ہم اس کو شہر میں بدنام کریں۔ ایسے عالموں کی بھی یہاں پر کمی نہیں ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے واسطے میں آپ سے بہت عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر میرا بیان آپ کہیں بھی جا کر کسی بھی عالم سے اگر میری زبان سے نکلی ہوئی بات کے بارے میں آپ کو تسلی کرنی ہو، خاص طور سے جمعے کے بیان کے بارے میں، تو اپنی زبان سے ان کو نہ بتلا کر انہی سے کہیے، ان عالم صاحب سے، کہ اپنے موبائل میں ان کا بیان نکالیے یا میرا نمبر ان کو دیجئے تاکہ میں اپنا بیان ان کو بھیج دوں اور وہ میرا بیان سنیں، اس کے بعد آپ کو اس مسئلے کے بارے میں وہ صحیح اور غلط جو بھی ہے وہ آپ کو بتلائیں، ورنہ آپ کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ میری صحت تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں تو سیدھی اور سچی بات بتلاتا ہوں، مگر آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ علماء سے بدظن ہو جائیں گے، آپ علماء سے نفرت کرنے لگیں گے، اور پھر ہم جیسے علماء جو صحیح بات لوگوں کو بتلاتے ہیں، اگر ہم لوگوں سے بدظن ہو جائیں تو پھر ہم صحیح بات لوگوں کو بتلانا چھوڑ دیں گے، تنگ آ کر کہ ان کو صحیح بات بتلاؤ، اور یہ ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام کرنے نہیں چاہیے، اس طرح کے کام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ تو میں نے پہلے بھی بتلایا تھا اور میں آج بھی بتلا رہا ہوں کہ اگر کسی آدمی کی، کسی قربانی کرنے والے کی نیت قربانی کرنے کی نہ ہو بلکہ گوشت کھانے کی ہو، تو ایسی صورت میں باقی حصے داروں کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔
یہ تو بات آ گئی وہ جو پچھلے ہفتے آپ حضرات کو بتلائی تھی۔ اسی طرح پر میں آپ کو آج وہ باتیں بتلا رہا ہوں کہ جو نیت کی تبدیلی کی وجہ سے اور نیت میں فرق آنے کی وجہ سے وہ کام غلط ہو جاتے ہیں۔ تو قربانی کرتے وقت ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ قربانی رسمی چیز نہیں ہے کہ ہم رسم نبھانے کے لیے قربانی کریں، یہ رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار میں ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ قربانی ہم لوگ گوشت کھانے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ گوشت کھانے کے لیے آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے۔ اگر قربانی کے دن، اگر عید الاضحیٰ کے دن آپ کو گوشت کھانے کو نہ ملے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن قربانی ہو جائے، بس یہ اصل چیز ہے۔ قربانی ہو جائے، جب اتنا روپے ہم خرچ کر رہے ہیں، ہماری قربانی اللہ کے یہاں پر قبول ہو جائے، بس سب سے بڑی چیز مسلمان کے لیے یہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، ہمارے یہاں پر عید الاضحیٰ کے دن، بقرعید کے دن بہت سارے لوگ سب سے پہلے کلیجی کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو کلیجی کھانے کا مسئلہ ہے کہ لوگ کلیجی کھا سکتے ہیں یا نہیں، آج میں نے سوچا کہ اس چیز کا بھی خلاصہ کر دوں، کیونکہ اب تک میں اس کو آپ کو بس سرسری طور پر ہی بتلا رہا تھا، لیکن یہ جو مسئلہ ہے عید الاضحیٰ کے دن کلیجی کھانے کا، تو ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ کلیجی اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم کلیجی سے روزہ افطار کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کی یہ نیت ہو ان کی نیت بالکل غلط ہے، ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن سب سے پہلے کس چیز کا گوشت کھاتے تھے؟ جانور میں سے سب سے پہلے ہمارے نبی کیا کھاتے تھے؟ یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں سنن کبریٰ للبیہقی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز تک کچھ نہیں کھاتے تھے، اور نماز کے بعد سب سے پہلے قربانی کے جانور کی کلیجی کھاتے تھے۔ یہ سنن کبریٰ للبیہقی کتاب ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے۔ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کلیجی لوگ بھی اور ہمارے نبی بھی کیوں کھاتے تھے؟ اس لیے کھاتے تھے کہ کلیجی جلدی پک جاتی ہے، گوشت کے مقابلے جلدی پک جاتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہضم بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جنت کے اندر جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہوگا۔ سب سے پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہوگا، جنتی سب سے پہلے مچھلی کا جگر کھائیں گے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی اتباع میں آپ کے راستے پر چلنے کی نیت سے عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے کلیجی کھا لے تو امید ہے کہ اس کو نبی کی اتباع کرنے کا ثواب ملے گا، امید ہے۔ لیکن گاؤں کے اندر جو ہوتا ہے کہ صبح سے دوپہر تک بھوکے رہیں گے، پھر کلیجی کھائیں گے، مگر ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ نبی نے کھائی تھی اس لیے کھا رہے ہیں، بلکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ افطار کر رہے ہیں اس لیے ہم کلیجی کھا رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی نیت ہوگی تو پھر کلیجی کھانا صحیح نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، آپ حضرات سمجھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں، اب وہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جسے سننے کے بعد بہت سارے امام اور بہت ساری کمیٹی کے لوگ، بہت ساری مسجدوں کے کمیٹی کے لوگ مجھے گالی بکیں گے۔ اب وہ بات بتلانے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ شہر کی ہر مسجد میں عید کی نماز ہوتی ہے، شہر کی ہر مسجد میں۔ میرے اندر لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کا شوق پہلے سے ہی ہے۔ ہمارے یہاں پر جہاں پر ہم اب رہتے ہیں 30 سال سے دادری میں، وہاں پر بھی مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے۔ اب سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے اس کے بارے میں پرچے چھپوائے اور شہر کی ساری مسجدوں میں بٹوائے۔
تو وہاں پر علماء نے مجھے بہت الٹا سیدھا کہا. میں نے سنا کوئی بات نہیں، صحیح بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے. تو عید کی نماز مسجد میں پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بہت اہم اور ضروری سوال ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، اور اس عید کی نماز ہونے میں اور کرنے میں اماموں کا اور کمیٹی کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. کیونکہ امام صاحب کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ نماز کے بعد جب مصافحہ ہوگا تو میری جیب گرم ہوگی، اور کمیٹی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ نماز کے بعد اور نماز سے پہلے جب چندہ ہوگا تو مسجد کا اکاؤنٹ گرم ہوگا، مسجد کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے، مسجد کی آمدنی ہوگی. ہاپوڑ شہر کے اندر شاید ایسا نہ ہو، مگر میں نے اب سے 18 سال پہلے جب نوئیڈا میں عید کی نماز پڑھائی تھی، عید الفطر کی، تو وہاں پر امام صاحب کے لیے جو چندہ ہوا، آپ یقین کرنا 1,40,000 روپے کا چندہ وہاں پر ہوا اس مسجد میں. نوئیڈا کی ایک مسجد میں نماز میں نے پڑھائی. میں یہاں بیٹھ کر جھوٹی باتیں نہیں بتلاتا، حالانکہ وہاں مسجد کے لیے کوئی چندہ نہیں ہوا، لیکن امام صاحب کے لیے چندہ ہوا. امام صاحب نے سارے پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے، بہت اچھی بات ہے. تو ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نماز کے بعد مصافحہ ہوتا ہے، اور مصافحے میں بہت موٹی رقم اماموں کے لیے آتی ہے، اور نماز سے پہلے مسجد کے لیے چندہ ہوتا ہے تو مسجد میں بھی بہت موٹی رقم آتی ہے. ایسا ہماری طرف یعنی دادری میں اور نوئیڈا کی طرف ایسا ہوتا ہے، مگر یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. مگر پھر بھی یہاں پر مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے. تو عید کی نماز یہاں پر اتنا برا حال ہے ہماری مسجدوں میں کہ 10-10 قدم کی دوری پر جو مسجدیں ہیں ان میں بھی عید کی نمازیں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ عیدگاہ روڈ پر جو مسجدیں ہیں ان میں بھی عید کی نماز ہوتی ہے، خامخواہ ہوتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہوتی ہے. تو مسجدوں کے اندر عید کی نماز ہونا صحیح ہے یا غلط؟ اس مسئلے کو آپ کے سامنے ضرور کلیئر کروں گا، پھر کوئی میرے بارے میں کتنی بھی افواہ پھیلائے کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں پر جو مسجدوں کے اندر عید کی نماز ہوتی ہے، تو مسجدوں کے اندر نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا مسلمان کچھ بھی کرے، تمام چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں لینا پڑے گا. اللہ کے نبی مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ اگر وہ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھیں گے، اگر وہ نہیں پڑھتے تھے تو ہمارے لیے حق نہیں ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر اور خاص طور سے شہر کی ہر مسجد میں عید کی نماز کریں. یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے غلط ہے. میں ناجائز نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی اور عید الفطر کی نماز مسجد میں نہیں بلکہ عیدگاہ میں پڑھی ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور جو عیدگاہ تھی مدینہ کے اندر وہ اللہ کے نبی کے حجرے سے 1000 قدم کے فاصلے پر تھی. مگر اللہ کے نبی نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی بلکہ عیدگاہ گئے. برابر میں مسجد ہے، جبکہ مسجد نبوی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک حدیث کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ باقی مسجدوں میں یعنی مسجد حرام کے علاوہ دنیا کے جو باقی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے مقابلے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 گنا زیادہ ملتا ہے. مگر اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار نماز پڑھی عید کی، بس ایک بار، زیادہ نہیں. دوسری بار کبھی نہیں پڑھی. کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں یا کسی بھی مسجد میں عید کی نماز اپنی پوری زندگی میں 2 بار پڑھی ہو. کبھی نہیں ثابت کر سکتا، صرف ایک بار پڑھی. بہت سخت بارش ہو رہی تھی، اس سخت بارش کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر عید کی نماز پڑھی ہے، اپنی امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مجبوری پیش آ جائے تو تمہارے لیے بھی عید کی نماز مسجدوں میں پڑھنا جائز ہے.
یاد رکھیے، اپنی امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مجبوری آ جائے تو تمہارے لیے بھی عید کی نماز مسجدوں میں پڑھنا جائز ہے، مگر بغیر کسی مجبوری کے مسجدوں میں عید کی نماز کرنا، ہر مسجد میں عید کی نماز کرنا، اور امام صاحب کا یا کمیٹی کے لوگوں کا چندے کا لالچ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مسجدوں میں بلانا، یہ کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ خواہ مخواہ ہم نے مسجدوں کو عید کی نماز کا اڈا بنا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے اور ہمارے علماء کرام کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ شہر کے اندر کسی ایک مسجد میں نماز ہونی چاہیے، مگر وہ ہٹے کٹے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ جو کمزور لوگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے مسجد میں عید کی نماز بغیر کسی مجبوری کے پڑھنا بھی جائز ہے، مگر جو ہٹے کٹے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے مسجدوں میں عید کی نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف اور مکروہ ہے۔ یاد رکھیے، ہر بات صاف ستھری کر رہا ہوں، ہر بات ڈنکے کی چوٹ پر کر رہا ہوں۔ اس بیان کو بار بار سننا، یوٹیوب پر جا کر سننا، فیس بک پر جا کر سننا، بار بار سننا، اس کے بعد سمجھنا کہ میری بات صحیح ہے یا غلط۔ ایک ایک لفظ بہت سوچ سمجھ کر بولتا ہوں۔ تو جو ہٹے کٹے لوگ ہیں، جو مضبوط لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے عید کے دن عید کی نماز بغیر کسی مجبوری کے مسجدوں میں پڑھنا سنت کے خلاف اور مکروہ ہے، اور سنت کے خلاف کرنے والا اس پر نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ سنت کے خلاف کرنے والا قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ سنت کے خلاف جان بوجھ کر عمل کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا حقدار ہے۔ تو میری باتیں آپ سمجھ لیجئے، اگر آپ کے بدن میں ہمت ہے، آپ کے بدن میں طاقت ہے، آپ کے بدن میں قوت ہے، آپ کا بدن مضبوط ہے، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ عیدگاہ جائیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائیں، مسجدوں میں نہ آئیں۔ میں خاص طور سے عید کی نماز مسجدوں میں ہونے کے بہت سخت مخالف ہوں۔ میں اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ مسجدوں میں عید کی نماز ہو۔ بے شک مسجدوں میں عید کی نماز ہو، لیکن شہر کے اندر اگر کناروں پر، جیسے ہمارے شہر میں جدھر بھی عیدگاہ ہو، اس کنارے کو چھوڑ کر باقی 2-3 کنارے جو ہیں، اگر وہاں پر عید کی نماز ہو جائے، اور مقصد یہ ہو کہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بوڑھے لوگ وہاں پر نماز پڑھ لیں، جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ نماز پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ کتابوں کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ جو اسلامی حکومت کا امام ہو اس کی ذمہ داری ہے، یہ جو شہر کا ذمہ دار ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو عیدگاہ لے جائے، مگر ایک آدمی کو کسی مسجد میں چھوڑ دے تاکہ وہ آدمی باقی کمزوروں کو نماز پڑھائے۔ یہ بات بھی کتابوں کے اندر لکھی ہے، یہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ تو باتیں یہ نہیں ہیں، کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں عید کی نماز پڑھنا ناجائز ہو، ایسا نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، مگر مجبوری دیکھتے ہوئے مسجدوں میں عید کی نماز ہونی چاہیے۔ اپنے لالچ کے چکر میں نہیں، اس چکر میں نہیں کہ عیدگاہ اتنی دور کون جائے گا، یہ تمام باتیں ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، مگر ہم نے مذہب اسلام کو اتنا مذاق بنایا کہ حالات ایسے آ گئے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آؤ گے، اور عیدگاہ والوں نے بھی بہت ساری جگہوں پر یہ سیاست کھیلی کہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو دوسری جماعت ہونی چاہیے، میں بھی امام بنوں گا، میں بھی نماز پڑھاؤں گا، جبکہ میں ان تمام چیزوں کے سخت خلاف ہوں۔ آدمی کو اگر ترقی حاصل کرنی ہے تو آدمی اپنی محنت کے بلبوتے پر کرے۔ لوگوں کو نماز پڑھانا یا عید کی نماز پڑھانا، میں اس چیز کو بہت بڑی چیز اپنی نظروں میں نہیں مانتا، یہ زیادہ بڑی چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتلائی ہیں، مجھے پوری امید ہے ایک ایک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ان میں سے کسی بھی بات کے بارے میں آپ کو مجھ سے کوئی بات معلوم کرنی ہو تو جمعہ کی نماز کے بعد معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب